میرا چھوٹا بچہ بہرام، جس کے نام پہ یہ گھر تھا، جب یہ 2018 میں پیدا ہوا تو میں نے اس گھر کا نام بہرام ویلا رکھا۔ تو بہرام جو ہیں ابھی توتلی زبان میں بولتا ہے، تو رات کو میرے ساتھ بیٹھا، یہ ویڈیو میں نے اسے بنائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے بابا یہ گھر کس نے گرایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ گھر کس کا تھا؟ تو وہ مجھے کہتا ہے بابا یہ آپ کا تھا۔ میں یہ گھر کا نام کیا تھا؟ تو اپنا نام لیتا ہے کہ اس کا نام بہرام ویلا تھا۔ اس نے کہا کیوں گرایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ظالموں نے گرایا ہے۔ تو آگے سے وہ غصہ ہو کے کہتے ہیں کہ میں ان ظالموں کو چپیڑ ماروں گا۔ تو میں نے کہا وقت آئے گا مل کے چپیڑے ماریں گے۔ بات یہ ہے ہر ایک کو درپیش ہیں۔ جس دن میرا گھر گرایا گیا، آپ یقین کریں کہ چونکہ پشتون ہوں تو ہم اپنے یہ مسائل بتاتے نہیں ہیں، لیکن میری گھر والی جو ہیں اس کو بلڈ پریشر کا اٹیک ہوا اینڈ شی واز گاٹ ایڈمٹڈ ان دا ہاسپٹل۔ ہماری فیملی سفر کر رہی ہے، ہمارے خاندان، ہمارے بچے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپنا رکھے ہوئے ہیں۔ بچے ہیں، یہ بات فاروق کی بیٹی کی مثال سامنے، میرا چھوٹا بچہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ بابا یہ گھر کس نے گرایا؟ اب گھر کا مجھے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے جتنے یہ اسٹیمنا یا نرس تو بچوں کے نہیں ہیں نہ خواتین کے ہیں۔ تو باقی جو آپ نے بات کی، بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہیں یہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے انڈیور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ خان کا کاس جاری ہے۔ لیکن جو اینکر کا جسٹس سسٹم وہ تو بندہ جلدی جلدی پروڈیوس بھی کر لیتا ہے اور بندہ آ کے بعد یابی بتاتا بھی ہے۔ یہ اربوں کی روپوں کے حساب سے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک واردات ریکارڈ ہوتی ہے اور ہر یہ واردات پولیس جو ہیں کنسیل کرتی ہے۔ کوئی بھی واردات، کون سی گاڑی کہاں سے نکلتی ہے، ایک کیمرے میں نہ آئے تو دوسرے میں نہیں تو 20 کیمرے، 50 کیمرے، سینکڑوں کیمروں سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو اغوا ہوئے ہیں اور جس طریقے سے پیش ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ہم سنتے ہیں بعض مبصرین کو، اور پورے ملک کے لیے شرم کی بات ہے کہ اغوا شدہ شخص جو ہیں وہ آ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک نیا بیان دے رہا ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ گندے گناؤنے حرکتوں پہ بھی ہم اس میں بھی جواز ڈھونڈ لاتے ہیں کہ جناب یہ خان کے ساتھ یہ نامزد ہو گیا۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ بیانات ہیں او بھائی، یہ تو آپ کی انسانیت کی تذلیل ہے، یہ تو آپ کے ملک کے قوانین کی بےخنی ہے، یہ آپ کی بنیادی حقوق کے ساتھ جو ہیں وہ بنیادی حقوق کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں نا، آپ کی بنیادی حقوق کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا شرم آنی چاہیے۔ ہم پھر بھی ڈٹائی سے کوئی نون کے بیان آ جاتے ہیں، ہاں جی خان کے خلاف 9 مئی کا ایک نئی شہادت آ گئی۔ یہ شہادتیں ہیں، یعنی یہ کسی بھی مہذب ملک میں ایسے بیانات کا، ایسے گواہان کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ ٹی وی چینل میں بھی دکھائے جاتے ہیں، اور پاکستان کے تمام آئینی عہدوں کے سربراہان اور آئینی عہدیداران اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے خاندانوں کے ساتھ یہ بیانات دیکھتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ خان کی طرف سے ڈویژن بینچ کے سامنے اپیل کی سماعت ہوئی۔ اپیل میں ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس کے ذریعے انہوں نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کی حد تک منتقلی کا آرڈر تو کر دیا، لیکن ڈاکٹرز جو فزیشین ہیں خان صاحب کے، فیملی ممبرز ہیں، وکلاء ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے شیڈول کی استدعا کی تھی، کیونکہ جیل حکام کی مرضی ہوتی ہے کہ جب چاہتے ہیں ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو ملاقات الاؤ کر دیتے ہیں۔ پھر ہفتے میں 2 دن انہوں نے مختص کیے ہیں، جبکہ ملاقات قانوناً منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک ہو سکتی ہے۔ تو فاضل چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھا کہ جی یہ انٹائٹل ہے بی کلاس کے، لیکن ساتھ میں کوئی ڈائریکشن نہیں کی، نہ شیڈول کے حوالے سے کہ کب وکلاء جو ہیں، کون سے وکلاء کو کن تواریخ پہ ملاقات کی اجازت ہیں۔ تو اب میں نے آئی سی اے میں وہ شیڈول بنا کے اپیل دائر کی کہ جی صرف ایک چیز لاؤ ہوئی ہیں، 4 چیزیں ڈینائی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی استدعا کی کہ جو ٹریڈ مل ہیں
وہ بھی الاؤ کی جائے، کیونکہ خان صاحب جیل رول میں یہ ہیں کہ وہاں پہ پرزنر جو ہیں وہ دیگر قیدیوں یا ولاتیوں کے ساتھ مل کے انڈور گیمز کھیل سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کو وہ بھی ڈینائیڈ ہے کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں جو بی کلاس چونکہ اٹک میں تھا ہی نہیں، تو یہاں جب لے آئے تو اسی سائز کا سیل دیا جو کہ سی کلاس کے مترادف ہیں۔ یہ تمام چیزوں پہ بحث ہونے کے بعد فاضل جج صاحبان نے کہا کہ ہم اس حوالے سے مناسب آرڈر کریں گے، ساتھ میں جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس بھی کر دیا ہے، لیکن انٹرم ریلیف پہ کیا آرڈر ہوتا ہے یہ جب آرڈر لکھا جائے گا اور سامنے آئے گا تو میں آپ کو آگاہ کر سکوں گا۔ آج ایک اور ایشو سامنے آیا، میں نے اس دن اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے ٹرائل جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کے اس آرڈر کے خلاف 9 تاریخ کے آرڈر کے خلاف کرمنل ریویژن دائر کی، اور مجھے میرے ایسوسیٹس نے بتایا کہ حسب معمول خان صاحب کے کیس پہ آبجیکشن لگایا گیا ہے۔ اب آپ سب کو اور پورے پاکستانیوں کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ہر کیس پہ بلا دریغ اور بغیر کسی وجہ کے خان صاحب کے ہر کیس پہ اعتراض لگایا جانا جو ہے وہ ایک روٹین بن گیا ہے۔ 72 کیسز جو خان کے دائر ہوئے گزشتہ 4 ماہ میں، ان میں سے 62 کیسوں پہ اعتراضات لگائے گئے، اور ان 62 میں سے 59 اعتراضات جو ہیں وہ عدالتوں نے جو ہیں غیر ضروری قرار دیے، لیکن ان اعتراضات کی وجہ سے کبھی ہمارے کیس 1 ہفتہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، کبھی 4 ایام، کبھی 3 ایام۔ بعض کیسز بڑے ارجنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں، جس طرح سائفر کیس ہیں، اب اس میں پھر آبجیکشن لگ گیا، کل آبجیکشن اگر ریموو ہوتا ہے اور 4 دن بعد لگتی ہیں تو ابو الاسناد صاحب تو منڈے کو ہم سے پہلے پہنچے ہوں گے، تو لہٰذا ان اعتراضات سے ایکسیس ٹو جسٹس ڈینائی ہوتا ہے، اور یہ اعتراضات جو ہیں خان اسپیسیفک مجھے نظر آ رہے ہیں، جو مجھے بدنیتی پر مبنی نظر آ رہے ہیں۔ آج میں نے جا کے کہا کہ نہیں جی ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کہتے ہیں، اب آج کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہم نے آرڈر جو چیلنج کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نقول لینے سے انکار کیا تھا، اب جب نقول ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے اعتراض یہ لگایا کہ جی آپ یہ نقول دائر کریں گے، لگائیں گے تو تب آپ کی کرمنل، مطلب یہ وہ آرڈر ہم سے کمپلائی کرانا چاہتے ہیں جس آرڈر سے ہم ایگریوڈ ہیں، تو یہ زیادتی ہیں۔ انصاف تو بعد میں عدالت میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ کلیریکل یا جو رجسٹرار کی سائڈ پہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ برتا نہیں جا رہا ہے۔